السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم منتظمین ضلعی جمعیت اہل حدیث بنارس، علماء کرام، خطبہ، دعات، مقررین، طلباء اور جملہ حاضرین، دعات اور خطبہ کی تربیت کے تعلق سے یہ مجلس سجائی گئی ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ضلعی جمعیت کے ذمہ داران اس مجلس کے انعقاد پر مبارکباد کے مستحق ہیں، کیونکہ دعوت کا کام، خطابت کا کام یہ اس لائق ہے، بلکہ اس میں ضرورت ہے کہ بار بار اس تعلق سے خطبہ اور دعات میں بیداری پیدا کی جائے، ان کی ذمہ داریوں کا احساس دلایا جائے، اور جو کمی کوتاہی رہتی ہے اس کو دور کرنے کے لیے التماس کیا جائے۔ اس سے پہلے بھی جمعیت نے اس طرح کا پروگرام منعقد کیا تھا، آج سے تقریباً 37 مہینہ پہلے، یعنی 3 سال، ستمبر 2021 میں جامعہ سلفیہ کے اندر جمعیت کی طرف سے اسی طرح کا ایک پروگرام اور بڑے پیمانے پر منعقد ہوا تھا۔ الحمدللہ وہ بھی بہت کامیاب رہا، اور آج کا پروگرام بھی انشاءاللہ کامیابی ہی کی طرف رواں دوا ہے۔ کامیاب داعی کے اوصاف یا کامیاب خطیب کے اوصاف پر مجھے کچھ عرض کرنے کا مکلف کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا کی ہے، زبان کی نعمت، بیان کی نعمت۔ اسی زبان و بیان کی نعمت کا استعمال کر کے ہم اللہ کا پیغام اس کے بندوں تک پہنچاتے ہیں۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا ہمیں احساس کرنا چاہیے تاکہ اس کا شکر ادا کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا کہ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، کہ کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی، اور اسی طریقے سے اس کو زبان دی، 2 ہونٹ دیے۔ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اللہ تعالیٰ نے بیان کا علم دیا ہے۔ تو اپنے مافی الضمیر کو ادا کرنے کی تھوڑی بہت جو صلاحیت اللہ تعالیٰ نے خطبہ اور دعات کو دی ہے،
اس پر سب سے پہلے اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ خطیب یعنی خطبہ دینے والا، خطبے کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ ایک جمعہ کا خطبہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ جس کی ضرورت ہوتی ہے، ہر ہفتے میں وہ آتا ہے ایک مرتبہ۔ عیدین کا خطبہ سال میں 2 مرتبہ، حج کا خطبہ سال میں 1 مرتبہ آتا ہے، استسقاء کا خطبہ ہوتا ہے، اسی طریقے سے کسوف اور خسوف کا خطبہ ہوتا ہے۔ تو ان سارے خطبوں کے الگ الگ احکام و مسائل ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو بنیادی چیزیں ہوتی ہیں، جو مشترک چیزیں ہوتی ہیں، وہ اس کا علم خطیب کے اوصاف سے ظاہر بات ہے کہ ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں ایک خطیب کا سب سے اہم کام یا اس کی سب سے اہم ذمہ داری، اس کا سب سے اہم وصف یہ ہے کہ اس کے اندر اخلاص کی صفت پائی جائے، اور کوئی بھی نیک عمل اگر اخلاص سے خالی ہے تو اس کی کوئی وقت نہیں۔ اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ ہم اللہ کا پیغام اللہ کے بندوں کو پہنچاتے ہیں تو اس کے پیچھے ہماری کوئی اور خواہش نہیں ہونی چاہیے۔ لوگ ہماری عزت کریں گے، لوگ ہم کو القاب و آداب سے نوازیں گے، پوسٹر میں ہمارا نام چھپے گا، اگر نام نیچے اوپر ہو گیا تو ناراضگی ہو جائے، اور اب تو پوسٹر میں نام کے ساتھ ساتھ تصویریں بھی لوگ لگانے لگے ہیں، جو کہ سراسر محل نظر ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ یہ سب داعی کے اخلاص پر حرف، یہ اگرچہ کہ وہ داعی خود نہیں کرتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اس چیز سے روکے لوگوں۔ تو اخلاص کہ ہم یہ کام صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کر رہے ہیں، دوسرا بھی یہ کام کر رہا ہے، وہ ہم سے زیادہ کامیاب ہے، اس کی مجلس میں زیادہ لوگ آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اچھی بات ہے۔ اللہ کا کام اور پیغام رسانی کا کام وہ بھی کر رہا ہے، ظاہر بات ہے کہ ایک ہی آدمی پوری دنیا کے لوگوں کو تو کرے گا نہیں۔ ایک مرتبہ شیخ عبد المحسن العباد مسجد نبوی کے مدرس، زمانے تک انہوں نے درسیہ بھی جلدی تک دے رہے تھے درس، اب بہت ہی کمزور ہونے کی وجہ سے یہ سلسلہ ان کا رک گیا ہے۔ پہلے ان کے درس میں جس زمانے میں ہم لوگ پڑھتے تھے وہاں 90 کی دہائی میں، تو اس وقت ان کے درس میں بڑے تھوڑے لوگ رہتے تھے، اور اسی مسجد نبوی میں دوسرے علماء کا درس ہوتا تھا، بعض علماء کے درس میں بھیڑ لگی رہتی تھی۔ کسی نے ان سے کہا کہ آپ کے درس میں اتنے کم لوگ رہتے ہیں اور دیکھیے فلاں کے درس میں اتنے لوگ رہتے ہیں۔ انہوں نے کیا جواب دیا؟ کہا کہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہے اپنا فضل دیتا۔ تو اخلاص یہی ہے کہ ہم تنگ دل نہ ہوں یہ سب مناظر دیکھ کر کے، کسی کی مقبولیت یا کسی کی زیادہ کامیابی کو دیکھ کر کے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ چلو کم سے کم لوگ مائل تو ہیں دین کی بات سننے پر، سیکھنے پر، اب اللہ تعالیٰ اپنے دین کی خدمت جس سے چاہے لے۔ دوسری بات یہ ہے کہ خطیب کا اہم وصف یہ ہو کہ اس کے اندر علم ہونا چاہیے۔ اخلاص کے بعد علم سب سے اہم چیز۔ کوئی بھی کام، اور دعوت سے بڑا کام کیا ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی کام بغیر علم کے اور بغیر سیکھے ہوئے نہیں کرنا چاہیے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری کے اندر باب باندھا ہے، کتاب العلم کے اندر، باب العلم قبل القول والعمل، العلم قبل القول والعمل، قول اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ ہمیں کچھ کہنا ہے اس کے لیے بھی علم چاہیے،
کچھ کرنا ہے اس کے لیے بھی علم چاہیے، العلم قبل القول والعمل۔ اور اس کے بعد انہوں نے قرآن کی یہ آیت ذکر کی ہے کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، کہ جان لو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ فَاعْلَمْ یہ علم ہو گیا، وَاسْتَغْفِرْ اور مغفرت طلب کرو، یہ استغفار، یہی عمل ہے۔ تو قول سے پہلے اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي، یہی میری راہ ہے، میں اللہ کی طرف۔ نبی کو حکم ہے کہ آپ اس کو کہیے، اعلان کیجئے اس کا، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ، میں اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہوں بصیرت کے ساتھ، علم کے ساتھ، یقین کے ساتھ۔ انا ومن اتبعنی، میں بھی اور میرے متبعین بھی یہ دعوت کا کام علی بصیرہ کرتے ہیں۔ تو یہ علم، یہ بصیرت، اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ ہمیں اہل علم سے جڑے رہنا چاہیے، کتابوں سے اپنا رشتہ رکھنا چاہیے، مطالعے کا سلسلہ برابر جاری رکھنا چاہیے۔ جو کچھ ہمیں کہنا ہو، پیش کرنا ہو، وہ علم کی روشنی میں اور صحیح معلومات کی روشنی میں وہ لوگوں کے سامنے پیش کریں۔ کوئی بھی خطبہ ہو، کوئی تقریر ہو، کوئی درس ہو، اس میں سب سے پہلے تمہید ہوتی ہے، یعنی آپ جس موضوع پر بولنا چاہتے ہیں تو اس سے متعلق کچھ تمہیدی کلمات کہتے ہیں۔ تمہید کے بارے میں ہمیں یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ تمہید جو ہے مختصر ہونی چاہیے۔ اب اختصار کا مطلب کیا ہے؟ 5 منٹ کا درس ہے تو اس کی تمہید بہت ہی کم ہوگی، آدھے منٹ کے اندر ہونی چاہیے۔ آدھے گھنٹے کا خطاب ہے تو اس کی تمہید 5 منٹ ہو سکتی ہے۔ 1 گھنٹے کا خطاب ہے تو اس کی تمہید 10-12 منٹ ہو سکتی ہے۔ یہ بات اس لیے کہنا پڑتا ہے کہ بہت سے لوگوں کو، بہت سے خطبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ تمہید میں اچھا خاصا وقت نکال دیتے ہیں، اور اصل موضوع پر جب پہنچتے ہیں اور گھڑی دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ تو بہت کم وقت رہ گیا۔ اب یا تو اتنی ہی کم وقت میں اپنے موضوع کو وہ سمیٹنے کی کوشش کریں، اور نہیں تو کھینچتے جائیں اس لیے کہ پہلے ہی انہوں نے اچھا خاصا وقت ضائع کر دیا۔ اسی کو کہتے ہیں کہ قصہ مختصر ہے، تمہید طولانی، قصہ مختصر ہے، تمہید طولانی۔ تو اس کا خیال رکھنا چاہیے کہ تمہید وہ چاہے تحریر ہو چاہے تقریر ہو، ہر جگہ یہی ہونا چاہیے کہ اس میں توازن ہو تمہید کے وقت میں۔ اسی طریقے سے ہم جو کچھ پیش کریں لوگوں کے سامنے، جو معلومات دیں لوگوں کو، وہ معلومات بالکل درست ہونی چاہیے۔ جیسا کہ علم کے تعلق سے بات ہوئی، ہم قرآن کی آیتیں پڑھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں پیش کریں، صحابہ کے اقوال، علماء کے اقوال، واقعات اور دوسری عبرت کی چیزیں پیش کریں، تو پیش کرنے سے پہلے ہر چیز کی جانچ ضروری ہے۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ بہت سارے لوگ دوسرے مسلکوں کے خاص طور سے ان کی تقریروں میں سوائے من گھڑت واقعات کے اور زمین سے لے کر کے آسمان تک کی ایسی باتیں کہ جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں رہتا، اپنے عوام کو اس طرح ان سب چیزوں میں الجھائے رہتے ہیں کہ صحیح باتوں کو، قرآن کی باتوں کو، حدیث کی باتوں کو ان کے یہاں سننے کا کوئی تصور ہی نہیں رہ جاتا۔ اگر ہم قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ وہ آیت صحیح پڑھیں، آیت صحیح پڑھیں، سب سے بنیادی چیز ہے درست معلومات کے اندر۔ اب اگر خطیب مقرر حافظ قرآن ہے تو بڑی اچھی بات ہے، وہ عام طور سے آیت پڑھنے میں غلطی نہیں کرے گا، لیکن اگر وہ حافظ قرآن نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ جو آیتیں اس کے خطبے میں، اس کی تقریر میں آتی ہیں تو بہت اچھی طرح سے اس کو منضبط کر لیں، تاکہ عوام کے سامنے اس کو ان آیتوں کو پیش کرنے میں اس سے
غلطی نہ ہو۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ قرآن کے اندر اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو عوام بھی اس کو محسوس کر لیتے، اگرچہ کہ حافظ نہیں ہوتے ہیں، لیکن وہ اس طرح کی آیتیں بار بار ان کے سماعت سے گزرتی ہیں، وہ اکثر علمی مجلسوں میں خطبوں میں حاضر ہوتے ہیں، تو اس طرح کی جو آیتیں ہوتی ہیں وہ ان کے ذہن میں رہتی ہیں، بھلے وہ یاد نہ رہیں، لیکن اگر خطیب یا مقرر غلطی کرتا ہے تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ کہیں کچھ غلطی کر رہا ہے۔ اور جب عوام یہ جان لیں گے کہ یہ آیت ہی پڑھنے میں غلطی کر رہا ہے تو وہ سوچیں گے کہ جب یہ آیت ہی نہیں صحیح پڑھ پا رہا ہے تو وہ ہم کو کیا سمجھائے گا۔ تو بہت ہی پختگی کے ساتھ دیکھیے، خطبے تقریر وغیرہ سے متعلق جو آیتیں ہوتی ہیں، جو موضوعات عام طور سے بیان کیے جاتے ہیں، ان آیتوں کو بہت زیادہ آیتیں نہیں ہوا کرتی، اگر زیادہ بھی ہوں تو ایک مرتبہ آدمی ہر تقریر ہر خطبے کے موقع پر ان آیتوں کو اچھی طرح سے منضبط کر لے، کام چلاؤ نہیں بلکہ ہر خطبے ہر تقریر کے موقع پر ان آیتوں کو اچھی طرح سے وہ یاد کر لے تو آئندہ بھی یہ حفظ اس کے کام آئے گا۔ تفسیر جب بیان کیا جائے، آیت کی تفسیر بیان کیا جائے تو یہ دیکھنا ضروری ہے کہ یہ تفسیر جو میں بیان کر رہا ہوں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ تفسیر میں بھی بہت ساری چیزیں ایسی بیان کی گئی ہیں کہ جن کا جو علمی اعتبار سے معتبر نہیں ہے تفسیر کے اندر، تو تفسیر بیان کرتے ہوئے بہت مشہور بہت ہیں، بہت ساری تفسیر کے اندر بہت ساری چیزیں شہرت بہت رکھتی ہیں، لیکن جب آپ ان کو جانچنے جائیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ چیز ثابت نہیں ہے بلکہ علمی اعتبار سے غیر صحیح۔ اس کے بعد آئیے حدیث کی طرف۔ آپ یہ بات جانتے ہیں کہ صحیحین کے علاوہ جو حدیث کی کتابیں ہیں، صحیحین کی حدیثوں کی صحت پر تو علماء کا اجماع ہے، لیکن غیر صحیحین جیسے سنن اربعہ وغیرہ ہے، تو ان کتابوں میں صحیح حدیثیں بھی ہیں، غیر صحیح حدیثیں بھی ہیں، قابل استدلال حدیثیں بھی ہیں، ناقابل استدلال حدیثیں بھی ہیں۔ غیر صحیحین کی کوئی بھی حدیث ہو تو اس کو جانچنا ضروری ہے کہ آیا یہ حدیث قابل استدلال ہے یا نہیں ہے، صحیح یا حسن ہے یا نہیں ہے، کہیں ضعیف تو نہیں ہے، مردود منکر تو نہیں ہے، کہیں موضوع تو نہیں ہے، موضوع تک حدیثیں ہوتی ہیں۔ تو یہ چیز آپ اگر خطبے وغیرہ کی کتابوں پر انحصار کریں گے تو ان خطبوں کی کتابوں میں بھی ضروری نہیں کہ ساری حدیثیں جو بیان کی گئی ہوں وہ صحیح ہی ہوں، الا ماشاء اللہ بعض لوگ اس کا اہتمام کرتے ہیں موجودہ دور میں، اور اگر وہ حکم لگاتے ہوں ہر حدیث پر کہ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا، علامہ البانی نے اس حدیث کو صحیح کہا، تب تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہماری ذمہ داری ہے، خطیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ خود سے چیک کر لے کہ یہ حدیث قابل استدلال ہے کہ نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے واقعات مشہور رہتے ہیں دعوت اور تقریر کے تعلق سے اور وعظ و ارشاد کے تعلق سے، لیکن ان واقعات کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، مشہور تو ہیں لیکن وہ صحیح نہیں، ان کی جانچ آپ کریں گے۔ اسی لیے علماء نے باقاعدہ اس پر کتابیں لکھی، قصص لا تثبت، ایسے واقعات جو ثابت نہیں ہیں۔ اردو میں بھی بہت ساری کتابیں اس تعلق سے آ چکی ہیں، مشہور واقعات کی حقیقت کے نام سے ایک کتاب ہے، اور بھی کتابیں اس تعلق سے پائی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر کوئی واقعہ کسی کا بیان کیا جائے یا اور کوئی چیز بیان کی جائے، خاص طور سے جو بہت زیادہ شہرت رکھتی ہوں، تو ان کے بارے میں جاننا ضروری ہے کہ واقعی یہ قابل ذکر چیزیں ہیں یا نہیں ہیں۔ جو کچھ ہم بیان کریں وہ بالکل واضح ہونا چاہیے، سامنے والا اس کو پوری بات ہماری سمجھ میں آئے، ایسا نہ ہو کہ کچھ باتیں ہماری سمجھے اور کچھ باتیں نہ سمجھے۔ کن کن چیزوں کی وجہ سے باتیں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی ہیں؟ سب سے پہلی بات ہے کہ زبان و بیان ہماری بالکل کلیئر ہونی چاہیے، زبان ایسی استعمال کریں۔ آپ جانتے ہیں کہ
الگ الگ لوگوں میں الگ الگ لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں الگ الگ نوعیت کی زبان استعمال کی جاتی ہے۔ اہل علم کی مجلس میں ہے، جیسے آپ حضرات ہیں، یہاں جو زبان استعمال کی جائے گی وہ تھوڑا علمی زبان بھی ہوگی، ادبی زبان بھی ہوگی، تو لوگ سمجھ لیں گے۔ لیکن عوام کے سامنے کوئی بات پیش کرنی ہو، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں جمعہ کا خطبہ ہو، عیدین کا خطبہ ہو، یا کوئی بھی خطبہ ہو، کوئی بھی تقریر ہو، اس میں عوام ہی رہتی ہے، تو اس کی رعایت ضروری ہے کہ ہماری زبان بالکل واضح اور سہل ہو۔ بسا اوقات اس میں فارسی کے الفاظ، عربی کے الفاظ، اصطلاحی الفاظ لوگ ذکر کر کے اتنی بوجھل زبان بنا دیتے ہیں کہ سننے والوں کے سر سے گزر جاتی ہے بات، ان کو سمجھ میں نہیں آتی کہ وہ کیا کہیں۔ تو زبان بالکل واضح ہونی چاہیے، اس میں کسی طرح کا غموض، کسی طرح کی پیچیدگی نہیں ہونی چاہیے، اور یہ غموض اور پیچیدگی الفاظ کے انتخاب میں، جملوں کے انتخاب میں اس پر توجہ دینی چاہیے۔ ہمارے یہاں ایک اردو زبان ہے، ایک ہندی زبان ہے۔ اب ہندی کا چلن زیادہ ہو رہا ہے، لیکن نہ تو اردو کا یہ مطلب ہے کہ بہت ہی گاڑھی اردو اور بہت ہی مشکل عربی فارسی الفاظ سے بوجھل بنا کر کے کہا جائے، اور نہ ہی ہندی ایسی بولی جائے جو سنسکرت جیسی ہو۔ ایک زبان جس کو ہندوستانی زبان کہتے ہیں، اردو اور ہندی کے بیچ میں ایک ہندوستانی زبان ہے، اس طرح بات کریں کہ ہر ہندوستانی اس کو سمجھ لے، نہ بہت گاڑھی اردو ہو نہ بہت گاڑھی ہندی ہو، یہاں تک کہ غیر مسلم بھی اس کو سمجھنا چاہے تو اس کے لیے بھی کوئی دشواری اس میں نہ ہو۔ وضاحت کے سلسلے میں بات واضح ہو، اس سلسلے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ بڑی دقیق باتیں عوام کے سامنے نہیں کرنی چاہیے، باریک باتیں، علمی باتیں جو بسا اوقات لوگوں کو ایک دم نہیں سمجھتے۔ بھلے زبان آسان ہے لیکن بات بڑی دقیق ہے، علمی ہے، اصطلاحی ہے، تو سننے والے کو کچھ پلے نہیں پڑتا اس پر، یہ کہنا کیا چاہتا ہے کہنے والا۔ بسا اوقات وہ کچھ کا کچھ سمجھ جاتے ہیں۔ ایک لفظ کو استعمال آپ نے کیا، وہ لفظ وہ نہیں جانتے، لیکن ان کو لگتا ہے کہ اس کا یہی معنی ہوگا، جبکہ وہ معنی بالکل نہیں، تو غلط فہمی میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بلکہ وہ کوئی غلط راستہ اختیار کر سکتے ہیں، اس بنیاد پر غلط کام کر سکتے ہیں۔ اسی لیے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے صحیح بخاری کے اندر، صحیح مسلم کے مقدمے میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا یہ قول ذکر کیا ہے، عبداللہ بن مسعود صحابی رسول کا قول کہ ما انت بمحدث قوما حدیثا لا تبلغه عقولهم الا كان لبعضهم فتنہ، کہ اگر تم لوگوں کے سامنے ایسی بات بیان کرو گے کہ ان کی عقلیں اس بات کو سمجھنے سے قاصر ہیں، تو ان میں سے بعض لوگوں کے لیے وہ بات فتنہ اور آزمائش بن جائے گی۔ سمجھ میں نہیں آئے گی بات تو وہ ان کے لیے فتنہ اور ایک طرح کی آزمائش بن جائے گی، وہ کسی غلط فہمی میں مبتلا ہو جائیں گے اور کچھ کا کچھ کر بیٹھیں گے۔ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی صحیح بخاری کے اندر ان کا یہ قول ذکر کیا گیا ہے کہ حدثوا الناس بما يعرفون اتحبون ان يكذب اللہ ورسولہ، کہ وہ بات لوگوں سے بیان کرو جو لوگ سمجھیں۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کو جھٹلایا جائے؟ جب بات لوگ سمجھ نہیں پائیں گے، شکوک و شبہات میں مبتلا ہو سکتے ہیں، بسا اوقات یہ تصور کر سکتے ہیں کہ یہ بات تو غلط لگ رہی ہے، تو اس طرح سے وہ اللہ اور اس کے رسول کی تکذیب کے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ کبھی کبھی تیز رفتاری کی وجہ سے بھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے، آدمی اتنا تیز رفتاری کے ساتھ بولتا ہے کہ آدھی بات سمجھ میں آئی، آدھی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو زیادہ بولنا مقصد نہیں ہوتا، سمجھانا مقصد ہوتا ہے۔ کم بات بولی جائے لیکن لوگوں کی سمجھ میں آئے، یہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ زیادہ بات بولی جائے اور اس میں سے کم بات سمجھ میں آئے۔
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسرد الحدیث کسردکم ھذا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، بلکہ آگے کہتی ہے کہ کان یحدث حدیثا لو عدہ العاد لاحصاہ، آپ اس طرح بولتے تھے کہ آپ کے الفاظ کو اگر کوئی شمار کرنا چاہتا تو شمار کر لیتا، اس طرح کلیئر صاف بولتے تھے کہ کوئی گننا چاہے کہ کتنے الفاظ آپ نے بولے تو گن سکتا تھا۔ ایک دوسری حدیث میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی کانا کلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلا یفہمہ کل من سمعہ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بڑی کلیئر اور واضح ہوتی تھی، مفصل ہوتی تھی کہ ہر سننے والا اس کو سمجھ لیتا تھا۔ تو یہ کب ہوگا؟ جب ہم اطمینان سے بات کریں گے اور اس طرح سے بات کریں گے کہ ہر چیز لوگوں کے ذہن میں بیٹھتی جائے۔ کبھی کبھی آواز ایسی استعمال کرتا ہے بولنے والا کہ کچھ الفاظ تو سمجھ میں آتے ہیں، کچھ جو ہے نہیں سمجھ میں آتے، کچھ اتنا پست آواز میں بولتا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کی بات سمجھ میں نہیں آتی، جس کو کہتے ہیں کہ کچھ حروف کھا گیا، کچھ الفاظ کھا گیا۔ تو اس پر بھی توجہ دینا چاہیے کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے الفاظ یا حروف کٹ جائیں بولتے وقت۔ موضوع کے اختیار کے تعلق سے بھی خطیب کی ذمہ داری یہ ہے کہ کن لوگوں میں بول رہا ہے، کس وقت بول رہا ہے، کس جگہ بول رہا ہے، اس کی رعایت کرے۔ ہمارے سامعین جیسا کہ پہلے بھی بتلایا گیا کہ مختلف عمر کے ہوتے ہیں، مختلف جنس کے ہوتے ہیں، اس میں مرد بھی ہوتے ہیں، عورتیں بھی ہوتی ہیں، جوان بھی ہوتے ہیں، معمر لوگ بھی ہوتے ہیں، بچے بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے بھی ہوتے ہیں، ان پڑھ بھی ہوتے ہیں، علماء بھی ہوتے ہیں، غیر علماء بھی ہوتے ہیں، عصری علوم والے بھی ہوتے ہیں، دینی علوم والے بھی ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سب کی رعایت کر کے موضوع کا انتخاب کرنا چاہیے۔ سماج کی ضرورت، عوام کی ضرورت دیکھنی چاہیے کہ اس وقت ان کو کس چیز کی ضرورت ہے، کون سے سوالات ان کے ذہنوں میں ابل رہے ہیں، وہ ان کا جواب جاننا چاہتے ہیں۔ آج کل کیا چل رہا ہے ہمارے ملک میں، ہمارے شہر کے اندر، کہ جس کے تعلق سے ضرورت ہے کہ لوگوں کو شرعی حکم سے آگاہ کیا جائے۔ یہ بات اس لیے کہنی پڑتی ہے کہ بعض خطبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ کچھ موضوعات ان کے پاس ہوتے ہیں جو گھوم گھوم کر کے اسی کو بیان کرتے رہتے ہیں، چاہے موسم کوئی بھی ہو، جگہ کوئی بھی ہو اور وقت کوئی بھی ہو، اس سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن ایسا نہیں کرنا چاہیے، اپنی ضرورت نہیں دیکھنی چاہیے، مخاطبین سامعین اور سماج کی ضرورت دیکھنی چاہیے۔ اسی طریقے سے موضوعات میں یہ بھی ہے کہ بچوں کے تعلق سے بھی گفتگو ہو، عورتوں کے تعلق سے بھی موضوعات منتخب کیے جائیں، نوجوانوں کے تعلق سے بھی، بزرگوں کے تعلق سے بھی، اور پھر ہمارے پاس شریعت کا جو ڈھانچہ ہے اس میں عقائد بھی ہیں، عبادات ہیں، معاملات ہیں، اخلاق ہیں، تو ان سب موضوعات کو ان کا حصہ ملنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم صرف عقائد ہی میں ہمیشہ گھومتے رہیں یا صرف عبادات میں گھومتے رہیں۔ عبادات میں بھی صرف نماز ہی عبادت نہیں ہے، اور بھی عبادتیں ہیں، تو یہی حال معاملات کا ہے۔ تو ہمیں ایک فہرست بنانی چاہیے کہ ایک سال میں ہم نے جو کچھ لوگوں کے سامنے بیان کیا، اس میں عقائد کا کتنا حصہ رہا، عبادات کا کتنا حصہ رہا، معاملات کا کتنا حصہ رہا، اخلاق کا کتنا حصہ رہا، تاکہ ایک توازن رہے موضوعات میں اور سننے والوں کی ہمہ جہت تربیت ہو۔ بہت ساری چیزیں لوگ جاننا چاہتے ہیں، احکام، مسائل جاننا چاہتے ہیں، لیکن ہم جو ہے ان احکام و مسائل پر گفتگو ہی نہیں کرتے کہ لوگوں کو اس کا علم ہو۔ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے احکام و مسائل کے لیے تھوڑا سا محنت کی ضرورت پڑتی ہے، مطالعے کی ضرورت پڑتی ہے، جس سے بچنے کے لیے اور آرام طلبی کے لیے ہم اس طرح کے موضوعات کو ٹچ نہیں کرتے۔ طوالت
اور اختصار دونوں سے اجتناب کرنا چاہیے، نہ تو ہماری گفتگو بہت لمبی ہو نہ بہت مختصر۔ یہ صرف جمعہ کے خطبے کے تعلق سے نہیں، جمعہ کے خطبے کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا وقت متعین ہے، اس کا وقت متعین ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اس وقت کی پابندی کرنی ضروری ہے۔ آدھے گھنٹے کا خطبہ ہے، آدھے گھنٹے میں ہمیں ختم کرنا ضروری ہے، 40 منٹ کا ہے، 45 منٹ کا ہے، 25 منٹ، جو بھی وقت متعین ہے اس وقت سے آگے نہیں جانا چاہیے، الا ماشاء اللہ کبھی 1-2 منٹ ہو گیا، لیکن بعض خطبہ کو دیکھا جاتا ہے کہ 10-10 منٹ 15-15 منٹ تک کھینچ لے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے کسی کی ٹرین چھوٹ جاتی ہے، کسی ہاسپٹل میں اپائنٹمنٹ رہتا ہے، کسی کو کہیں اور جانا ہوتا ہے، کوئی آفس چھوڑ کر کے اجازت لے کر کے آیا ہے، کوئی اسکول چھوڑ کر کے اتنے وقت کی اجازت لے کر کے آیا ہے، اب وہ جاتا ہے تاخیر کر کے تو وہ عتاب کا شکار ہوتا ہے۔ اس سلسلے میں جتنی بھی آپ دلیل دیں گے کہ نہیں، کیوں نہیں کر سکتے، کیوں نہیں، سب ساری دلیلیں غلط ہیں۔ وقت کی پابندی بہت ضروری ہے۔ کسی نماز کے وقت کے موقع پر آپ نہیں کہتے کہ 12:30 نماز کا ٹائم ہے، 12:45 نماز کا ٹائم ہے، تو چلو 10 منٹ کھسکا کر کے یا بیٹھے رہ جا 10 منٹ کے بعد نماز ہوگی، 1 منٹ اس میں برداشت نہیں ہے۔ جیسے سوئی نے وہ وقت سوئی وہاں تک پہنچی فوراً کھڑے ہو جاتے ہیں، تو یہی حال جمعہ کے خطبے میں ہونا چاہیے۔ عام دروس میں، محاضرات میں، تقریروں میں یہ ہے کہ تطویل یعنی بہت لمبا نہیں ہونا چاہیے۔ دیکھیے لمبی تقریریں جو ہے یہ اس میں ظاہر بات ہے کہ زیادہ باتیں ہوتی ہیں تو بہت سی باتیں آدمی بھول جاتا ہے۔ مقصد ہمارا زیادہ چیزیں لوگوں کو دینا نہیں ہے، بلکہ ان کی ضرورت کی چیزیں اور کتنی چیز وہ ہضم کر سکتے ہیں، کتنی چیز اپنے دماغ میں لے کر کے جا سکتے ہیں، اتنی ہی باتیں ان کو بتلانا چاہیے۔ اس کے لیے جمعہ کے خطبے کا جو وقت ہے بڑا ہی مناسب ہے، آدھے گھنٹے کا وہ خطبہ ہوتا ہے، اور اسی طرح سے آدھے گھنٹے کی کوئی بھی تقریر ہو اس میں کسی ایک موضوع کو اچھی طرح سے سمیٹا جا سکتا ہے، بشرطے کی محنت کی گئی ہو۔ جمعہ کے خطبے کے تعلق سے آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے کہ ان طول صلاۃ الرجل وقصر خطبته مئنۃ من فقهه فاطیلوا الصلاۃ واقصروا الخطبہ وان من البیان لسحرا، کہ جمعہ کا خطبہ مختصر ہو، نماز لمبی ہو، یہ خطیب کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے، خطیب کے سمجھدار ہونے کی دلیل ہے۔ اس لیے نماز لمبی کرو اور خطبہ مختصر کرو۔ وَإِنَّ مِنَ الْبَيَانِ لَسِحْرًا، کچھ بیان، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو جادو جیسا اثر رکھتی ہیں، تو اس چیز پر ہمیں توجہ دینی چاہیے۔ ایک وصف یہ بھی ہے کہ اشتعال انگیزی سے پرہیز کیا جائے۔ کسی بھی موضوع پر بولے، خاص طور سے ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، بہت سارے فرقے، بہت سارے عقائد والے اور فقہی مسالک والے جن کو ہم ہدف بناتے ہیں، تو بات جو ہے اس میں اشتعال والی نہیں ہونی چاہیے۔ کسی کے ساتھ بدزبانی یا تفسیق، تجریح اور تکفیر اس طرح کا انداز نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ فلاں جہنمی ہے، فلاں مشرک ہے، فلاں کافر ہے، یا کسی عالم کو نشانہ بنایا جائے اور اس کے تعلق سے کوئی ایسی بات کی جائے جو نامناسب ہے۔ اس طرح کا اسلوب ہرگز نہیں استعمال کرنا چاہیے۔ دعوت کا میدان وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھی بھیجتا ہے، فرعون سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے، فرعون سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے، تو موسیٰ اور ہارون کو حکم دیا جاتا ہے کہ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا، نرمی سے اس سے بات کرو، لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ وَيَخْشَىٰ۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا گیا کہ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اور آپ کو یہ بھی کہا گیا کہ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ۔ آواز پر توجہ ہونی چاہیے، آواز نہ بہت زیادہ بلند ہو خطیب کی اور نہ بہت زیادہ پست ہو، کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت زیادہ بلند نہ ہو اور نہ بہت زیادہ پست ہو۔ بہت زیادہ بلند ہوگی تو وہ بھی اچھی نہیں لگتی، اور بہت زیادہ پست ہوگی تو
لوگ سن نہیں پائیں گے۔ تو اس پر بھی توجہ دینی چاہیے، کیونکہ اس طرح کی مثالیں سامنے آتی ہیں کہ بعض خطبہ اس قدر چیخ پکار کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ تقریر نہیں، کہیں کوئی جو ہے حرب و ضرب کا معاملہ ہے۔ تو اس طرح سے آواز بلند کرنا یہ بھی صحیح نہیں ہے، اور نہ اتنی پست کر دے کہ بات ہی نہ سنائی دے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ ہاتھ کی حرکتوں کا معاملہ ہے۔ ہاتھ کی حرکت خاص طور سے خطبہ جمعہ کے دوران، جمعہ کے خطبے کے علاوہ باقی خطابوں میں تو کچھ گنجائش ہے، لیکن جمعے کے خطبے میں بہت زیادہ ہاتھ کی حرکت نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ صرف تشہد والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے خطبے کے اندر، وہ بھی جب دعائیہ کوئی جملہ پڑھتے تھے تو تشہد والی انگلی سے اشارہ کرتے تھے۔ یہ بہت زیادہ ہاتھ ادھر ادھر کرنا اور بہت زیادہ حرکت کرنا یہ کسی طرح سے مناسب نہیں ہے۔ خاتمہ جب کرے خطبے کا، تقریر کا اختتام ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ جو کچھ اس آدھے گھنٹے میں، پون گھنٹے میں جو کچھ بولا گیا اس کا خلاصہ پیش کر دیا جائے، تاکہ ایک نظر میں ساری باتیں لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ آج ہم کو یہ باتیں بتائی گئی۔ بسا اوقات آدھے گھنٹے میں بہت ساری باتیں آتی ہیں، تو پہلے سے خطیب کو اس کی تیاری رکھنی چاہیے کہ آخر میں ہم کو خلاصہ بیان کر دینا ہے۔ خاص طور سے بعد میں جو لوگ آتے ہیں جو پورا خطبہ نہیں سن سکے، پوری تقریر نہیں سن سکے، تو ان کے لیے بھی یہ اچھی چیز ہوگی، اور جو عام لوگ جو شروع سے موجود ہیں ان کے ذہن میں ایک پورے خطبے کا خاکہ آ جائے گا، اور اس طرح سے وہ ایک مفید چیز لے کر کے جائیں گے۔ خطبے کی تیاری ہو یا تقریر کی تیاری ہو، کسی خطاب محاضرے کی تیاری ہو، درس کی تیاری ہو، نکات نوٹ کرنا کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم ساری باتیں زبانی بغیر دیکھے ہوئے، اگر ضرورت محسوس ہو رہی ہے، آپ آیتوں کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں، حدیثوں کو نوٹ کرنا چاہتے ہیں، یا صرف نکات نوٹ کرنا چاہتے ہیں، تو اس کو نوٹ کرنے میں اور اس کو دیکھ کر کے بولنے میں کوئی حرج کی بات نہیں۔ یہ چیزیں اگر آپ نوٹ کر کے رکھیں گے تو آئندہ بھی آپ کے کام آئیں گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں جو رہ جاتی ہیں، اہم ہونے کے باوجود ہمارے ذہنوں سے نکل جاتی ہیں بیان کرتے وقت، تو جب نکات سامنے نوٹ رہیں گے تو بیان کرنے میں آسانی ہوگی۔ خطبے کے تعلق سے ایک بات یہ بھی دیکھی جاتی ہے کہ بعض خطبہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، اس کو الحمدللہ 2 مرتبہ بڑی پابندی سے کرتے ہیں، الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ۔ پہلے تو اس قدر یہ رائج تھا کہ اگر کوئی ایک مرتبہ الحمدللہ کہتا تھا تو کہتے تھے کہ لگتے کہ بھول گئے۔ آپ حدیث کی کتابوں میں پڑھتے ہیں، کہیں آپ نے پایا کہ 2 مرتبہ الحمدللہ لکھا ہو کسی خطبے میں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کہیں 2 مرتبہ نہیں۔ تو کبھی کر دیا آپ نے تاکید کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا چاہیے، جیسا کہ بعض خطبہ کی یہ عادت دیکھی جاتی ہے۔ خطبہ مسنونہ کے جو الفاظ ہیں ان میں سے کچھ الفاظ جو ہے وہ ان کا ثبوت محل نظر ہے، اس لیے اس پر بھی توجہ رہنی چاہیے۔ بہت سے الفاظ خطبے کے ہم سنتے چلے آئے ہیں اپنے پرانے خطبہ سے، تو ان الفاظ میں سے کچھ الفاظ ایسے ہیں جو ثابت نہیں ہیں، تو ان کو چھوڑ دیا جائے، یعنی ان کو سنت سمجھ کر کے نہ کہا جائے، کبھی چھوڑ بھی دیا جائے۔ مثال کے طور پر الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ، یہ نؤمن بہ ونتوکل علیہ کے بارے میں حدیث کے جانکار کہتے ہیں کہ یہ الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ خطبہ مسنونہ میں نؤمن بہ ونتوکل علیہ کے الفاظ ثابت نہیں ہیں۔ اس طرح سے بہت ساری چیزیں آپ دیکھیں گے کہ خطبہ مسنونہ میں وہ چیزیں ثابت نہیں ہیں، وہ الفاظ ثابت نہیں ہیں، تو یہ محل غور ہیں یہ چیزیں، ان پر نظر رکھنی چاہیے۔ سورہ قاف کی تلاوت خطبے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے،
کبھی چھوڑ دیا کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن بعض لوگ کبھی نہیں پڑھتے، یہ حرج کی بات ہے۔ کبھی پڑھ دیا کبھی نہیں پڑھا، اس کی تو گنجائش ہے، لیکن سرے سے پڑھا ہی نہ جائے، یا اگر کوئی کبھی نہ پڑھے تو اس پر نکیر کیا جائے، یہ دونوں باتیں صحیح نہیں ہیں۔ خطبے کے بعد نماز کا مسئلہ رہتا ہے، نماز پڑھاتے وقت وہ بھی چونکہ خطبے ہی سے جڑی ہوتی ہے، نماز میں جو مسنون صورتیں ہیں اس کا علم ہمیں ہونا چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سبح اسمہ اور دوسری رکعت میں ہل اتاک حدیث الغاشیہ یہ پڑھتے تھے، یا پہلی رکعت میں سورہ جمعہ، دوسری رکعت میں سورہ منافقون۔ اب یہ ہے کہ ان دونوں صورتوں کو پڑھتے ہوئے کاٹ کاٹ کر کے پڑھا جائے، سورہ جمعہ کی آخر کی 2 آیتیں اور سورہ منافقون کی آخر کی 2-3 آیتیں، یا اسی طریقے سے سورہ اعلیٰ سورہ غاشیہ میں کاٹ پیٹ کر کے، یا کہیں اور سے چھوٹا چھوٹا خطبہ خوب لمبا ہو اور نماز خوب مختصر کر دیا جائے، تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ مناسب نہیں ہیں۔ کبھی کسی وجہ سے خطیب نے ایسا کر دیا کہ مختصر صورتیں پڑھ دی کسی وجہ سے، تو یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو معمول نہیں بنانا چاہیے۔ یہ چند چیزیں تھیں، وقت بھی ہمارا ختم ہو گیا ہے۔ تو ایک خطیب کے لیے سب سے اہم چیز اس میں جو ہے وہ علم، جانکاری، اخلاص ہو، علم ہو، جو کچھ پیش کیا جائے وہ صحیح ہو، معلومات صحیح ہوں، چاہے تفسیر سے متعلق ہوں، حدیث سے متعلق ہوں، واقعات سے متعلق ہوں۔ موضوع کا انتخاب کرتے وقت ساری چیزوں کو ذہن میں رکھا جائے، ہم کس جگہ بول رہے ہیں، کن کے سامنے بول رہے ہیں، کس موسم میں بول رہے ہیں، کس ماحول میں بول رہے ہیں، اس اعتبار سے ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے موضوع کی تعیین کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے اشتعال انگیزی سے بچنا چاہیے، اپنا اسلوب اور اپنا لب و لہجہ اس طرح رکھا جائے کہ سمجھنے والے کو کوئی دقت نہ ہو، باتوں کو سمجھنے میں آواز پر توجہ دی جائے، بہت زیادہ پست نہ ہو، بہت زیادہ بلند نہ ہو، ہاتھ کی حرکتوں پر بھی نظر رکھی جائے کہ بہت زیادہ حرکت نہ کیا جائے اور بہت اچھل کود نہ کیا جائے، تکلف اور تصنع سے بچا جائے۔ یہ ساری چیزیں ایک خطیب جب ان چیزوں کا اہتمام کرے گا تو وہ سمجھیے کہ اس نے کتاب و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں خطبہ دیا، تقریر کی، اور اس طرح سے اس کی دعوت اور اس کی خطابت زیادہ مفید ہوگی، کیونکہ وہ ہر بات دلیل سے کہہ رہا ہے، ہر بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں کہہ رہا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ ہم لوگوں کے سامنے جو کچھ پیش کریں وہ صحیح ہو، علی علم ہو، اخلاص کے ساتھ ہو، اور کتاب و سنت کی روشنی میں ہو، اور اس سلسلے میں ہم سے جو کوتاہیاں اور جو غلطیاں ہوتی ہیں اللہ تعالی ہمیں ان کی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کچھ کیا جا رہا ہے دعوت کا کام اللہ تعالیٰ اسے شرف قبول بخشے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔